ہفتے میں ایک دفعہ یہ ترتیب رکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے کچھ وقت مخصوص کیا جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے۔ خراسان میں ایک عورت تھی جو کہ بیوہ تھی، اس کے ساتھ اس کی بچیاں بھی تھیں۔ ایک مرتبہ اس کو اس کے مالک مکان نے نکال دیا تو کوئی خراسان کا بہت ہی امیر کبیر آدمی تھا، اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ تم سخی ہو، بڑے آدمی ہو، میں نے سنا ہے تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، میں آل رسول میں سے ہوں، تو آل رسول میں سے ہوں، میری عزت برباد ہو رہی ہے، میں در بدر ہو رہی ہوں، تو تم مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے دو، صبح میں اپنا کوئی انتظام کر لوں گی۔ کہنے لگا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اور مجھے کیا پتا کون مستحق ہے کون مستحق نہیں، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو اعلیٰ رسول میں سے، لہذا میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کو اس کی ادا ناپسند آئی کہ اعلیٰ رسول کا نام لے کر اس نے منع کر دیا، یا تو ویسے ہی منع کرتا تو الگ بات تھی، لیکن ایک تانا دیکھا کہ تو جھوٹ بولتی ہے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو اعلیٰ رسول میں سے ہے، تو چلی گئی۔ تو یہ رات خواب آیا اس کو، اس آدمی کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا پروانہ جاری فرما رہے ہیں، سارے لوگ آتے جا رہے ہیں آپ کی امت کے، آپ ان کو پروانہ جاری کرتے ہیں، جب اس کا نمبر آتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی امت میں سے ہوں، آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ میری امت میں سے، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو میری امت میں سے، تو اسی وقت اٹھے ہڑبڑا کے، راتوں کو جگایا، لوگوں سے پوچھا کہ وہ ایک بڑھیا آئی تھی، عورت آئی تھی، کہاں گئی؟ کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا۔ پوری رات ڈھونڈتے رہے، رات کا آدھا پہر گزرا تو پتا چلا کہ کسی ہندو کے گھر میں گئی ہے، اس نے پناہ لی ہے، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ معافی چاہتا ہوں میں نے رات اس وقت آپ کو تنگ کیا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک بچی آپ کے پاس ہے، وہ آپ کی نوازش ہوگی مجھے عنایت کر دو، مجھے تو جانتے ہی ہو، تم تو ویسے ہندو ہو، تم نے اس کو رکھ کے کیا حاصل کرنا ہے، میرے پاس رہے گی مجھے سعادت حاصل ہو گئی۔ کہنے لگے زبان بند رکھو، زبان بند رکھو، ہندو نہیں ہو مسلمان ہو، مسلمان ہو گیا، تو کب مسلمان ہوا؟ اور اس وقت جب تجھے نبی دتکار رہے تھے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ اسی وقت دے دے، تو تجھے دتکار رہے تھے مجھے ساتھ ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، میں اندر سے تیری آواز سن رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا یہ حال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کسی خاندان والے کے ساتھ بھلائی کرے گا، اگر اس کو دنیا میں اس بھلائی کا صلہ نہ ملا تو میں قیامت کے دن خود اس کا صلہ دوں گا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہونے کو یہ شرف حاصل ہے تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا شرف ہوگا۔ استاد جی سے پوچھا تھا، استاد جی طائف والوں نے بہت مارا تھا، تو طائف والوں پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، اس کا مطلب ہے کہ عذاب نہیں آیا؟ فرشتہ بھیج دیا رحمت للعالمین کے پاس کہ ان کے اوپر عذاب دینا یا نہیں دینا، فرشتہ آ گیا تو اب تو ان کے اوپر عذاب کہاں سے آئے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو سید نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، جس بستی پر اللہ کے نبی کا خون گرا ہو اس بستی پر عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ جس بستی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خون گرا ہے اس پر عذاب نہیں آ سکتا۔ لو مر ولی من اولیائہ ببلدۃ،
کسی علاقے میں سے کوئی اللہ کا ولی گزر جائے تو اس علاقے والے محروم نہیں رہتے. تو جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا ہوا ہے تو وہ علاقہ کیسے محروم ہوگا؟ چنانچہ اثر ظاہر ہوا، محمد بن قاسم وہیں سے نکلا اور ہم تک کلمہ پہنچایا. طائف کا تھا محمد بن قاسم، اور طائف سے نکلا اور ہم تک کلمہ پہنچا کے گیا، ملتان تک کلمہ پہنچا کر گیا محمد بن قاسم. میں نے وہ مسجد دیکھی ہے، ڈھابے جی ہے نا، یہ ہے دیبل جی، دیبل جی سے بنا ہے. دیبل جو ہے اس وقت بندرگاہ تھی، یہاں پر اس کا راجہ دہر سے مقابلہ ہوا تھا. راجہ دہر سے نہیں، راجہ دہر سے تو ملتان میں ہوا تھا. تو یہاں پر وہ اترا تھا 17 برس کا. بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خون کے قطروں کا فیضان ہے کہ ہم تک کلمہ پہنچا ہے. تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کس قدر اہم ترین ہوگا. میں اس دفعہ آگے نہیں بڑھوں گا، اسی موضوع میں بہت سی باتیں تحقیق کے طور پہ رہ گئی تھیں، تو اس میں کچھ باتیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا تاکہ اس موضوع تھوڑا سا کھل جائے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا حضرت عبد المطلب کے اندر موجود تھا. اس نور کی حیبت ایسی تھی کہ کسرا کے پاس 1000 اونٹ تھے. اس نے ان میں سے منتخب 8 اونٹ اور ایک 9 اونٹ، جو 1000 ہاتھی تھے ان میں سے 8 منتخب اور ایک ان کا سردار ہاتھی، یہ 9 ہاتھی آئے تھے. جو محمود نام کا ہاتھی تھا وہ ان کا سب سے بڑا تھا. جتنا ہمارا 2 منزلہ مکان ہوتا ہے اتنا بڑا محمود نام کا ہاتھی ہوتا تھا. یہ ہاتھی سے عبادت کروایا کرتے تھے. تو یہ سارے کے سارے ہاتھی جو ہے ان کے گورنروں کو، حکمرانوں کو سجدہ کرتے تھے. یہ 2 منزلہ اونچا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، یہ صرف بادشاہ نجاشی کو سجدہ کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ کسی کو یہ سجدہ نہیں کرتا تھا. یہ جو بڑا ہاتھی تھا کسی کو سجدہ نہیں کرتا تھا. تو اس کی ایک اپنی ایک شان تھی اور آن تھی اور بان تھی. جب حضرت عبد المطلب آئے تو انہوں نے کہا ذرا ان کے اوپر میرا روب داب رہے. ابرہا نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے اوپر چمک رہا تھا، تو ہاتھیوں کو مرعوب کرنے کے لیے نا عبد المطلب کو لے کر کے ہاتھیوں کے سامنے سے، تو سارے ہاتھیوں نے عبد المطلب کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. ان ہاتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے اندر دیکھ لیا، اور پھر وہ ہاتھی وہاں سے آگے نہیں بڑھے. ایک روایت میں آتا ہے عامر بن نفیل آئے. عامر بن نفیل ایک آدمی تھا، اس نے آگے اس کے کان میں کہا تجھے پتہ ہے تو کس جگہ پر جا رہا ہے؟ اس جگہ پہ کوئی نہیں جاتا حملے کے لیے، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھا. ہاتھی، روایتوں میں لکھا ہاتھی 4 زانوں بیٹھ گیا. ہاتھی 4 زانوں بیٹھ ہی نہیں سکتا، مطلب یہ ہے کہ وہ زمین سے چپک کے بیٹھ گیا. ان کو شام کی طرف منہ کر کے کھڑا کرتے تو وہ کھڑا ہو جاتا، اور واپسی کے یمن کی طرف منہ کر کے کھڑا کرتے وہ کھڑا ہو جاتا. لیکن اس طرف کرنے کے لیے اس کو چبو رہے ہیں، اس کو کھڑا کر رہے ہیں، ہاتھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ابرہا اس چیز سے ڈر گیا. بہرحال یہ تھا کہ ان کے اوپر ابابیل آئے تھے، اور ابابیل ایک آج کل جو ابابیل ہوتے ہیں نا تو وہ ابابیل نہیں تھے، بلکہ ابابیل وہ جیسے کالی چڑیا ہوتی ہے نا، تو اس کالی چڑیا جسے ہم سمجھتے ہیں تو وہ ابابیل ہوتے ہیں. تو ابابیل تھوڑے سے ان سے بڑے تھے، اور چڑیا جو عام چڑیا ہوتی ہے پاکستان ہندوستان کی جو چڑیا ہوتی ہے اس سے تھوڑے چھوٹے ہوتے تھے. بعضی روایت میں آتا ہے کہ آج کل جو حرم میں کبوتر ہوتے ہیں، حرمین شریفین میں کبوتر ہوتے ہیں، تو وہ ابابیل کی نسل میں سے ہے. تو یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی تھی، تو اس غار ثور کے سامنے مکڑی نے جالا تنا، اس کے اوپر کبوتر نے انڈے دیے. تو صحیح روایت یہ ہے کہ جو حرم میں کبوتر ہوتے ہیں وہ اس کبوتر کی نسل میں سے ہیں. یعنی جس کبوتر کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، اللہ نے اس کی نسل کو بھی محفوظ رکھ دیا. تو جس نبی کی نسل کا یہ حال ہو تو اس کا کیا معاملہ ہوگا. بہرحال تھوڑا سا آگے بڑھیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ کو درد ہونا شروع ہوا. جب یہ درد ہونا شروع ہوا فرماتی ہیں کہ میں نے بنی عبد مناف جیسی لمبی لمبی عورتوں کو دیکھا. انہوں نے آ کے مجھے بٹھایا اور مجھے ایک سفید رنگ کا شربت پلایا. سفید شربت اتنا میٹھا تھا کہ شہد بھی اس سے کم میٹھا ہوتا ہے جتنا زیادہ وہ میٹھا تھا. شہد کوئی کھاتا ہے؟ عموماً بہت کم لوگ کھاتے ہیں نا. پاکستان ہندوستان میں تو بہت کم لوگ کھاتے ہیں. تو ہم لوگ عام طور پہ شربت پی لیتے ہیں, 7 اپ پی لیتے ہیں یا کوئی کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں. شہد عموماً نہیں پیا جاتا. شہد بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے. آپ لوگ اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا آج 3-4 چمچ شہد چکھ کے دیکھیے گا تو منہ کتنا زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہونا یہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ میں روایت نکالی ہے میں. تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا, شہد سے بھی زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا لگی شربت انہوں نے مجھے پلایا. اور مجھے پلا کر کہنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ اب پہلے ایک نے مجھے میرے پاس آئی سلام کیا, دوسری نے مجھے کہا اٹھ کے بیٹھو, تیسری نے مجھے کہا کہ یہ شربت پیو. میں نے وہ شربت پیا. پھر انہوں نے میرے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ بسم اللہ اخرج باذن اللہ, بسم اللہ اخرج باذن اللہ, کہ اللہ کے نام سے اب آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے, آپ باہر تشریف لے آئیے. پھر اس کے ساتھ ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, ان کا نام تھا شفا. ایک روایت میں ام ایمن بھی وہاں موجود تھی اور ایک روایت میں ایک اور صحابی کی حضرت ابن عاص کی والدہ بھی وہاں پر موجود تھیں. تو ایک روایت میں یہ 3 خواتین ہیں. تو یہ 3 خواتین وہاں موجود تھیں اور اس کے علاوہ یہ 3 خواتین تھیں. یہ 3 خواتین کون تھیں؟ 2 کے نام روایتوں میں آئے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت آسیہ تھی, فرعون کی بیوی, اور ایک حضرت مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. یہ 2 تھیں. تو یہ 2 خواتین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا, جو کہ روایتوں میں تصدیق لکھی ہے. مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر نہیں آ رہی تھی. حضرت شفا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہیں. تو یہ 3 خواتین آپ کی ولادت کے وقت غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے قصہ عرض کیا تھا. ابھی اس کو روکے, میں انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ حضرت شفا کے ہاتھ سے نیچے اترے اور نیچے اتر کے ہاتھ رکھے اور سجدے میں گر گئے. حضرت آمنہ کی روایت ہے کہ ہاتھ رکھے اور حضرت شفا کی روایت ہے کہ آپ نے سجدہ کیا. پھر ایک اور بڑی مشہور روایت ہے کہ اس میں بڑا اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش رات کے وقت ہوئی یا دن کے وقت ہوئی, لیکن عموماً جو سیر نگار ہیں ان کا یہ قول ہے کہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. رات کا آخری پہر تھا اور دن شروع ہو رہا تھا. یہی وجہ ہے اختلاف ہو سکتا ہے کہ دن شروع ہو رہا تھا اور رات کا آخری پہر تھا, یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا, فجر کا وقت شروع ہو رہا تھا. یہ وقت ہے جب ہم کہتے ہیں نا کھانا پینا بند کر دیں, تو یہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. 21 اپریل کی تاریخ تھی اور 571 عیسوی تھی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تاریخ کے اقوال وغیرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے تھے. پھر یہ رات کا وقت تھا تو حضرت آمنہ نے, میں نے حضرت آمنہ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے تھے کہ نفاس جاری نہیں ہوا, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا.
تو ایک برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا۔ عرب میں یہ دستور تھا، جب آپ یوں سجدے میں گرے اور سجدے میں گر کر آپ ایک نور نظر آیا، اور یہ نور تمام انبیاء کی مائیں دیکھا کرتی تھیں، تو حضرت آمنہ کو بھی وہ نور نظر آیا۔ اس نور کے اندر شام کے اور ایک اور علاقہ ہے، اس کے محلات انہوں نے دیکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے لیٹ گئے۔ حضرت شفا نے دیکھا تو بڑی حیران ہوئی، یہ کیسا بچہ ہے، اس نے سجدہ کیا ہے، اور پھر انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا لیٹ گئے۔ سیدھا لیٹے تو ایک دستور تھا عرب کے اندر کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بڑا آدمی اس کو دیکھے، بڑا آدمی اس کو پہلے دیکھے۔ چنانچہ دوسروں کی نظر سے بچانے کے لیے بچے کے اوپر ایک مٹی کا برتن ڈال دیتے ہوتے تھے۔ پیدائش والے بچے کی آنکھیں کہاں کھلی ہوتی ہیں؟ ایک بات، اندھیرے میں آنکھیں نظر بھی نہیں آتی اگر کھلی ہوں تو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ کے اوپر جیسے ہی برتن ڈالا تو آپ نے یوں اشارہ کیا، 2 انگلیوں سے، بعض روایت میں 1 انگلی سے اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا، اور ایک کھٹاک کی آواز آئی جس سے وہ برتن ٹوٹ گیا۔ وہ برتن ٹوٹ گیا۔ ایک دوسرا برتن لا کے حضرت آمنہ نکلی ہیں عبد المطلب کو بلانے کے لیے، اور اتنا سہل تھا کہ حضرت آمنہ خود گئی ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ ام ایمن گئی ہیں، لیکن صحیح روایت ہے حضرت آمنہ خود گئی ہیں اٹھ کے۔ پیدائش کے فوراً بعد خود اٹھ کے جانا، آج کل کے ہوتے کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی اگر آپ بلوچستان کے علاقے میں چلے جائیں تو پتہ کیا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں عورت کا اپنا بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں بکری کا بچہ ہوتا ہے جو بھی پیدا ہوتا ہے، دونوں کو لے کے آرام سے چل رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے راجستھان کے علاقوں میں، ہمارے یہ دیہاتی علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ادھر سے اپنا بچہ ہاتھ میں اٹھا ہوا، ادھر سے بکری کا بچہ ہاتھ میں اٹھا، دونوں اٹھاتے طرح یہ شروع کرا، پیدا ہو گیا، آرام سے پیدا ہو گیا، اپنی نالیوں خود ہی کاٹ دیتی۔ تو خیر یہ ایسے معاملات بہت مشہور ہیں جن کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بڑی بوڑھی خواتین سے پوچھے تو کہیں گے بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، پیدائش بھی کوئی مسئلہ ہے۔ بڑی بوڑھیوں سے نہیں پوچھو، میں نے خود دیکھا ہے ہمارے یہیں کراچی کے اندر، اسی مسجد حفصہ کے اندر، تو مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ نہیں، اپنی بیوی کو بھیج رہا ہوں، بھائی تو ویسی بہت ڈرتی ہے، تو بڑی مشکل سے محنت کر کے نا گورنمنٹ اسپتال میں لے کر کے، نہیں تو ضرورت نہیں، خود ہی کر گئی۔ پہلے 3 بچے خود ہی کرنے کیے تو یہ بھی کر لے گا۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ ہے، چلو عید کا دن ہے، کچھ ہو جائے گا، عید کا دن وہ موبائل فون بھی بند تھے تو میں نے ہاتھ جوڑے، بھائی چلو، بڑی مشکل سے وہ مانے، تو اس کے بعد کہنے لگا ہاں یہ طریقہ صحیح ہے اسپتال میں جا کے ہونے والا تو یہاں بھی ایسے ہو گئے، میں آپ کو نام بتاؤں گا تو وہ جائیں ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن عاص کی والدہ تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں، انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خود فرماتی ہیں جب اسلام قبول کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں موجود تھی، میں حیران تھی اس بچے کو کیا ہوا کہ اشارہ کرتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بڑے مشہور آدمی ہیں، ایاس نام ہے ان کا، ایاس قوت حافظہ میں عرب میں پورا بڑا مشہور تھا۔ تو ایاس نے بتایا کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ لکڑی آپ کے اوپر، وہ برتن آپ کے اوپر دیا گیا، تو وہ برتن اتنی زور سے 2 مرتبہ ٹوٹا کہ میں آج تک اس کی آواز بہت اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ابھی اس کو ایک طرف رکھیں، اس طرف آئے وہ 2 خواتین، حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور حضرت آسیہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میری 3 بیویاں جنت میں موجود ہیں، ان کو میرا سلام کہہ دینا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ وہ کون 3 بیویاں؟ کہا آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ کی ماں مریم بنت عمران، یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ،
اور تیسری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم. یہ 3 عورتیں ہیں. ان کو یہ 3 میری ازواج جو کہ جنت میں میرے گھر میں موجود ہیں. حضرت مریم کے ساتھ کسی آدمی نے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکا، کوئی بھی آدمی ہاتھ نہیں لگا سکا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا نکاح یوسف سے ہو گیا تھا، کسی یوسف بنی نجار کا تھا، ان سے نکاح ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ یوسف سے واقعتاً نکاح ہوا تھا حضرت مریم کا، لیکن وہ نکاح صرف ایک سفر کرنے کے لیے ہوا تھا. اس کے علاوہ کوئی کسی بھی قسم کا حتیٰ کہ دیکھنے تک کا تعلق نہیں ہو سکا. جو حضرت مریم کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے تو کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. چنانچہ وہ نکاح ہوا اور وہ نکاح پھر ختم ہو گیا. حضرت مریم کا ایک شرعی سفر تھا جو کہ مرد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. حضرت مریم کا کوئی بھائی نہیں تھا اور والد بھی موجود نہیں تھے، بس وہ اس لیے ہوا تھا. اور فرعون نے حضرت آسیہ سے زبردستی نکاح کیا تھا. اور چونکہ حضرت آسیہ مصر کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، سب سے زیادہ خوبصورت تھیں. فرعون نے نکاح کا پیغام دیا، قبول نہیں کیا کہ ہم بادشاہوں میں اپنی بیٹیاں نہیں دیتے. پھر لالچ دی، لاکھوں کروڑوں کی لالچ دی ہوگی، انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا. پھر زبردستی حضرت آسیہ سے نکاح کر لیا. جب حضرت آسیہ کے قریب آتا تھا تو اس کا جسم پورا لکڑی کا بن جاتا تھا، آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. لیکن حضرت آسیہ ایسی خوبصورت تھیں تو اس نے یہ کہا کہ بھئی اتنی خوبصورت عورت میرے علاوہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا، چاہے میں اس کے قریب جا سکوں یا نہ جا سکوں. تو یہ حضرت آسیہ. اور تیسری حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت موسیٰ کی بہن تھیں اور یہ کواری تھیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا تھا. میں ڈھونڈوں گا کہ کیا قصہ ہوا. اور حضرت مریم کا تو قصہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت مریم کا تو شوہر نہیں ہے، تو اور وہ ایک نبی کی بیوی، نبی کی والدہ ہیں، تو ان کے لیے سعادت مندی کیا ہوگی، ظاہر بات ہے یہ سمجھ میں آتا ہے. حضرت آسیہ کا قصہ تو معلوم ہے کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. اے اللہ، حضرت آسیہ کو باندھ دیا، جس نے پوری زندگی کبھی کوئی تنکا بھی نہ توڑا ہو، اس کو کیلوں کے ذریعے سے باندھ دیا جائے. کیلیں، دائیں ہاتھ پہ کیل، بائیں ہاتھ پہ کیلیں گاڑ کے، پاؤں کی ٹانگوں میں کیلیں گاڑ کے تو اس کے جسم سے کھال اتاری جائے تو اس کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا. اس تکلیف میں بھی اس نے کلمہ نہیں چھوڑا، اور کلمہ نہ چھوڑنے کے ساتھ دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر بنائیے. اور کتنا، کون سا گھر بنائیے؟ اپنے ہمسائے میں گھر بنائیے. عندک کا اپنے پاس، اپنے ساتھ گھر بنائیے. عندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے گھر بنائے اور اپنے ساتھ بنائے. دعا بھی قبول کرنی تھی اللہ نے، دعا بھی اللہ نے قبول کرنی تھی، اور ساتھ گھر بنانا تھا. ساتھ گھر تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کے علاوہ تو کسی اور کو جوار نصیب ہو نہیں سکتا. چنانچہ آپ کی زوجیت میں دے دیا. اور کلثوم کا کیا معاملہ ہوا وہ ڈھونڈنا ہوگا، مجھے ملا نہیں ہے، میں کافی تلاش کیا ہے. تو یہ 3 عورتیں، تو ان میں 2 عورتیں، اس وقت کافی عورتوں کا لکھا ہے کہ اتنی عورتیں تھیں کہ میرے بستر کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. لیکن ان 2 کا ذکر روایتوں میں آیا کہ ایک ان میں حضرت مریم تھیں، مریم بنت عمران، اور ایک حضرت آسیہ تھیں جو کہ دونوں آپ کے ازواج ہیں. تیسرا کلثوم کا ذکر نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے دعا دی کہ ٹھیک ہے میں ان سے جا کے ملوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ راضی اور خوش و قدم رکھے. اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. تو یہ تو یہاں تک کا قصہ ہو گیا. اس کے بعد دوسری طرف آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو یہ صبح پیدائش ہوئی تو ایک یہودی وہ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا لوگوں احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے. بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اور اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگا. لوگوں نے کہا کہ کیوں چیز، پہلے اس یہودی کو چھوڑیں، پہلے سب سے بڑا یہودی دیکھو. سب سے بڑا یہودی شیطان ہے،
ٹھیک ہے. شیطان 5 کرے اس کو پورا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن توڑ دیا. ٹھیک ہے. برتن توڑنے کے بعد ایک آواز آئی یرحمک اللہ یرحمک ربک. یہ مختلف روایات ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں تو رونے سے ایک غیب سے آواز آئی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے غیب سے آواز سنی ہے یرحم ربک یہ یرحمک ربک. یہ روایت یہ آواز سنی ہے. بعضوں نے کہا کہ آپ نے چھینک ماری تھی پھر الحمدللہ کہا تھا. ایسی کوئی روایت نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی 3 بچے بولے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں فرمایا. دیگر معجزات ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلام نہیں فرمایا. تو حضرت آمینہ گئی یا عبد المطلب خود آ گئے. تو حضرت آمینہ نے کہا کہ بچہ ہوا ہے بیٹا ہوا ہے لیکن ایک مسئلہ ہے. تو کہنے لگے کیا ہوا؟ بچہ ناقص ہوا ہے کیا؟ یعنی کہ کوئی معذور بچہ تو پیدا نہیں ہوا. کہا نہیں یہ بات نہیں ہے. پیدا ہوتے ہی اس نے سجدہ کیا. سجدہ کرتے ہی اس نے انگلی اوپر اٹھائی تو ایک نور کی آبشار نکلی اور میں نے اس کے اوپر برتن دیا تو برتن 2 ٹکڑے ہو گیا. اب میں دوسرا برتن دے کر آئی ہوں. عبد المطلب اندر آئے تو دیکھا دوسرا برتن بھی ٹوٹا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کا انگوٹھا منہ میں ڈالے وہ اس کو چوس رہے تھے. جب ہاتھ نکالا تو دیکھا اس انگوٹھے میں سے دودھ جاری تھا. اس انگوٹھے میں سے دودھ جاری تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف جو کاروائی شروع کی تھی تو عورتیں ایسے کرتی تھی کہ بچوں کو جنگل میں چھوڑ آتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے تھے. وہ فرشتے ان بچوں کی پرورش کرتے تھے. چنانچہ جو سامری نام کا جادوگر تھا قال فما خطبک یا سامری قرآن میں ہے جو سامری نام کا جادوگر تھا اس کے لیے اللہ نے 2 چشمے جاری کیے تھے. اس انگوٹھے سے دودھ نکلتا تھا اس انگوٹھے سے شہد نکلتا تھا. تو روایت میں آتا ہے کہ انگوٹھے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق ڈالا ہوتا ہے. جب بھی آپ دیکھتے ہیں بچے کو جتنا بھی روکیں بچہ زندگی کے کسی وقت میں انگوٹھا لازمی چوستا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے نہیں چوسا تو یہ روایت سننے کے بعد لازمی چوسو گے. دیکھنا مزہ بھی آئے گا. تو کوئی دوسری انگلی چوسنے سے مزہ نہیں آتا انگوٹھا چوسنے سے مزہ آتا ہے اس لیے کہ انگوٹھے میں اللہ نے رزق ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انگوٹھا منہ سے نکالا تو اس میں سے دودھ جاری تھا. تو عبد المطلب لے کے حضرت عبداللہ کو لے کر نکلے اور لے کر آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا. کعبۃ اللہ کا طواف کر کے جب کعبۃ اللہ کے اندر گئے تو دیکھا سارے کے سارے بت آپ کو سجدہ کر رہے ہیں. سارے لکڑی کے پتھر کے بنے ہوئے بت وہ گرے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے یہ کیا معاملہ ہے. تو یہ عبد المطلب کی حیرت یہاں پر رہی. پھر آگے کے معاملات میں آپ کو مزید بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی مرتبہ. یہاں تک اس کو روکیں. ایک یہودی ایک ٹیلے پر کھڑا ہو روزانہ دیکھتا تھا. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود تورات میں پڑھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے فرمایا تھا یہ ایک بڑا ستارہ ہے نا. سب نے دیکھا. اب کون سا ستارہ ہے آپ میں نہیں معلوم. ایک ستارے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا یہ ستارہ جب تک جمع ہوا ہے تو اس وقت تک آخری نبی نہیں آئے گا. جب تم دیکھو اس ستارے میں ایک مخصوص قسم کی حرکت شروع ہو گئی تو سمجھ لو کہ آخری نبی آ گیا. یہ آیت اس کے سامنے تھی. جب اس کے سامنے تھی آیت تو اس نے چیخ ماری کہ لوگوں احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے. احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے. وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے. یہ ایک طرف. دوسری طرف شیطان کو لوگوں نے دیکھا. شیطان کے ان کو شیطانوں نے دیکھا کہ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری اتنی زور سے چیخ ماری کہ سارے شیطان ہل گئے. نبی کیا ہوا؟ کہا کہ بس ہمارا آخری وقت آنے والا ہے. ہمارا سب سے بڑا دشمن پیدا ہو گیا. تو کسی نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ آج
مکہ کی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اس کو ایک بڑے سے ٹنگڑے نے کہا کہ تو پھر جا کے ان کو ہلاک کر دو. لگا کہ میں جاتا ہوں. چنانچہ شیطان اپنے مقام سے اڑا، سمندر سے اڑا اور اڑ کے اس طرف آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو جبریل درمیان میں حائل ہو گئے کہ جبریل نے تلوار لگائی تو ان کا وار خالی گیا. شیطان وہیں سے واپس نکل آیا. لگے کہ اس کی حفاظت پہ فرشتے ہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. ایک روایت. دوسری روایت، پہلے جو شیطان تھا وہ اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ کی سلطنت سے نہیں نکالا گیا تھا. چنانچہ وہ آسمانوں پر بھی جاتا تھا اور زمین پر بھی آتا تھا اور آسمانوں کی خبریں بھی لے کر آتا تھا. آسمانوں میں احوال، جیسے ہمارا کوئی پارلیمنٹ میں جاتا ہے نا، مجھے تو نہیں پتا، جس جگہ پہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میٹنگ کے اندر فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، نیکسٹ ہمارا اسٹیپ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ باہر آ کے بتائے کہ سن 2017 میں یہ پالیسی شروع ہوگی، سن 2018 میں یہ پالیسی شروع ہوگی، تو بتا سکتے ہیں نا. اس پالیسی پہ سائن ہو گئے، منظر عام پہ 10 دن کے بعد آئے گا، منظر عام پہ 20 دن کے بعد آئے گا، میڈیا کو فلاں دن لگائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا، پہلے پلاننگ ہوتی ہے. تو آسمانوں پہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ زمین پر کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونا ہے، کہاں پہ حادثہ ہونا ہے. آسمانوں پہ پلاننگ ہو رہی ہے. تو شیطان وہ سن کر آتا تھا اور کاہنین کو آ کے بتاتا تھا، تو جو اس کے نرغے میں آ جاتے تھے. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس کو اوپر کے 4 آسمان بند کر دیے گئے. اس کے لیے اوپر کے 4 آسمانوں پہ نو انٹری ہو گئی. بعض روایت میں اوپر کے 3 آسمانوں پہ نو انٹری ہو گئی. اور جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو صرف ایک آسمان پہ جا سکتا تھا، آخری آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے، صرف ایک آسمان پہ جا سکتا تھا، اس کے علاوہ اوپر نہیں جا سکتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو شیطان کی آسمان کے قریب آنے پر بھی انٹری بند ہو گئی. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. مجھے تو ویسے مولویوں سے بہت چڑ تھی. کچھ ایسا ماحول تھا، کچھ ایسے مقابلے کی فضا تھی گھر میں، تو ویسے ہی مولویوں سے چڑ تھی. تو ہمارے سائنس ٹیچر تھے، ہمیں بیالوجی پڑھا رہے تھے، تو بایو کے اندر نا انہوں نے کہا یار میرا دل کرتا ہے نا سارے مولویوں کو ایک لائن میں کھڑا کروں اور ایک گولی سے سب کو مار دوں، دوسری گولی بھی ضائع نہ کروں. ایک لائن میں کھڑا کروں، ایک ایسی گولی ماروں جو سب کے اندر سے گزر جائے. یہ بیوقوف کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف کہتے ہیں کہ شیطان جب اوپر جاتا ہے وہ شہاب الثاقب پڑھا ہے. شہاب الثاقب کی کیا وہ لاجک ہے، وہ گپے مارتے مارتے بیولوجی سے کبھی فزکس میں چلے جاتے تھے، جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے نا اور اس کو وہ اظہار کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو کبھی بیولوجی پہ جاتے، کبھی فزکس پہ جاتے تھے، کبھی کیمسٹری پہ جاتے تھے. تو وہ اسی پہ چلے گی. یہ اچھی طرح یاد ہے، ہمارے بیولوجی کا سبق نمبر 17 تھا، اس پہ انہوں نے یہ بات کہی تو مجھے دکھ ہوا. یہ تو صحیح نہیں ہے، تو غلط بات ہے. میرے بھائی جو کہ عالم بن رہے تھے تو مجھے اس کی وجہ سے بھی ہوا، تو مجھے اس وجہ سے وہ بات پکی یاد ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جب شیطان اوپر جاتا ہے نا، جب شیطان اوپر جاتا ہے تو شیطان اوپر جا کے تو اللہ اس کو قریب نہیں آئے تو اس کے پیچھے ایک ستارہ لگتا ہے تو وہ شہاب الثاقب بن جاتا ہے. کہتے ہیں یہ ہوتا ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. مجھے بڑا ہوا. میں جب مدرسے میں زبردستی کر کے آیا کسی بھی طریقے سے، تو دھکے دھکے کھا کے آیا ابا اماں کے، تو میں نے سب سے پہلے اس چیز کو ڈھونڈا تو مجھے قرآن میں ملا، حدیث میں نہیں قرآن میں ملا کہ جب شیطان آسمان کے قریب تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے ایک شہاب الثاقب لگ جاتا ہے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ. حافظ تو سمجھتے نا، حفاظت کرنے والا. تو قرآن میں 2 جگہ پہ لکھا ہوا ہے.
اب یہ کیسی سائنس ٹیچری ہے کہ اتنا بھی نہیں پتا، اتنا بھی نہیں پتا. اس وقت تو ہم الو بن گئے، الو بھی بنے، الو کے پٹھے بھی بنے، لیکن پتہ ہی نہیں تھا. تو جو یہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کا حال ہے. تو آسمان کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے پوچھا کہ بھی شیطان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو یہ روایت ہے. اس نے کہا کہ سارے علاقوں کی مٹی لے کر آؤ. سب علاقوں کی مٹی لائے، پھر مکہ کی مٹی لائے. تو کہ ہاں اب وہ آ گیا ہے، اب وہ آ گیا جو ہم سے سب سے بڑی دشمنی کرے گا. اب ہمیں کوئی اور حربے استعمال کرنے چاہیے. یہ سن کر شیطان نے بہت زور سے چیخ ماری. روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان نے 4 مرتبہ چیخ ماری ہے، لیکن مجھے جو ملا وہ 5 مرتبہ کا ملا ہے. 4 مرتبہ شیطان نے، روایتوں میں آیا ہے کہ ایسی چیخ ماری ہے کہ اگر اس کی چیخ انسان اور جنات سن سکتے تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے. اتنی زوردار چیخ شیطان نے ماری ہے. ایک اس وقت چیخ ماری تھی جب اس کی لاکھوں برس کی عبادت کو ملیا میٹ کر کے اس کے منہ پہ مار کے اس کو کہا کہ اخرج انک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. وہ نکلا، اس کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری، اتنے زور سے چیخ ماری کہ اس کی پہلی چیخ تھی. پھر دوسری مرتبہ جب اس کو آسمانوں سے زمینوں پر اتار دیا گیا کہ اب تم یہاں کے باسی نہیں، اب تم زمین کے باسی ہو. تو پہلے بھی یہ زمین پر رہتا تھا، اس کی ترقی ہوتے ہوتے آسمانوں پہ چلا گیا تھا. اب کسی کی ترقی اتنی ہو کہ وہ جی ایم بن جائے اور جی ایم سے اس کو دوبارہ مزدوری پہ لگا دیا جائے تو اس کو کتنا دکھ ہوگا. تو اس شیطان کو اس وقت ایسا دکھ ہوا کہ اس کو زمین پہ اتار دیا گیا کہ اس نے اتنی زور سے چیخ ماری. یہ دوسری چیخ تھی. اور تیسری چیخ اس نے اس وقت ماری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کا تیسرا بڑا نقصان ہے. اور چوتھی چیخ ہماری اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، او ہو، اب تو یہ بندے اللہ کے قریب ہو گئے. اور پانچویں چیخ اس وقت ماری، اب گھر جا کے دیکھیے گا، میں نہیں آپ کو بتاؤں گا، تھوڑا سا اشتیاق بھی رہے آپ لوگوں کو، گھر جا کے دیکھیے گا. جب سورہ نساء کی آیت نمبر 110 نازل ہوئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 110 نازل ہوئی، اس وقت شیطان نے، یہ مجھے الگ سے ملا ہے، یہ 5ویں چیخ ملی ہے. تو شیطان نے یہ 5 مرتبہ چیخ ماری ہے. اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت چیخ ماری ہے. تو بہرحال تو سب سے بڑے شیطان کا ذکر تھا. ایک یہودی نے ایسے چیخ ماری اور کہا کہ وہ ستارہ، احمد کا ستارہ جو ہے غروب ہو گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کی بنا پر میں نے اس کو یہاں پر جوڑا ہے. تو یہ یہودی کا ذکر ہے. ایک اور یہودی جو یہی یہودی، اسی کا واقعہ ہے، یہی ہے یا کوئی اور ہے مجھے نام یاد نہیں. ایک دوسرا یہودی ہے، اس کا نام ہے یوسف، یاد رکھیے گا. بس وہ آخری قصہ ہے اس زمن میں. انشاءاللہ اس کے بعد میں مزید باتیں یہود سے نکل کے دوسری جو عیسائیوں میں غلغلے مچے تھے ان کا بتاؤں گا. ایک یہودی تھا، وہ ہر علاقے میں پتہ کرتا تھا پیدائش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، پیدائش ہوئی، کس کی پیدائش ہوئی ہے، کس کی پیدائش ہوئی. پتہ کرتے 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 اس نے جب اس ستارے کو دیکھا جس کا ذکر حضرت موسیٰ نے کیا، وہ حرکت میں آ گیا. تو وہ آیا مکہ میں اور آ کے کہا کہ کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہے، کسی کے ہاں اولاد ہوئی ہے. تو نہیں، غلط کہہ گیا. وہ مکہ آیا تو اتنا بڑا سردار یہودی عالم تھا کہ سارے لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے کہ بھئی یہ تو اپنے صومعات سے نکلتا ہی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں نکلا، آج یہ کیسے یہاں پر آ گیا. تو بڑی خلقت اکٹھی ہوئی. تو کہنے لگا کہ آج کی رات میں تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لگے پتہ نہیں، پتہ کرنا پڑے گا. کہا کہ آج کی رات تمہارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ پورے عرب کا سردار بنے گا. آج کی رات میں وہ ساری نشانیاں مکمل ہے، وہ پورے عرب کا سردار بنے گا. وہ بچہ مجھے دکھاؤ.
اس سے پہلے بھی وہ کئی بار آیا مکہ میں، کئی بار آیا، کبھی 5 سال پہلے، کبھی 10 سال پہلے آیا مکہ میں. کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، دیکھا، ہاں ہوئی ہے، بچوں کو دیکھ کے کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کو دیکھ کے کوئی مسئلہ نہیں. جب اس بار آیا تو اس نے کہا کہ آج کی رات کس بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ آج کی رات تو قابل ذکر ہی نہیں ہے، ایک یتیم بچہ پیدا ہوا. یتیم بچہ پیدا ہوا آج کی رات کا؟ ہاں. دکھاؤ مجھے، پتہ کرو کون بچہ ہے. پتہ کرتے 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 حضرت عبداللہ کے گھر پہنچے، عبد المطلب کے گھر پہنچے اور کہا کہ بچہ دکھاؤ. بچہ یوں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں تشریف لائے تو اس نے آپ کی طرف نظر نہیں ڈالی کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے کچھ ہو جائے. کہ اس کو الٹا کرو، بچے کو الٹا کرو، اوپر سے نہیں دیکھا. اب کپڑا ہٹاؤ. کپڑا اٹھا کے آپ کے کندھوں کے درمیان دیکھا تو وہاں پر کچھ بال جمع تھے، کچھ کندھا یہاں سے الگ ہو کے تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا، اور وہ گوشت ایسے تھا جیسے انڈا ہوتا ہے ایسے، اور اس کے اوپر بال اگے ہوئے تھے. جیسے اس نے دیکھا تو سیدھا پیچھے جو تھڑام سے اور ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گیا. اب اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اٹھایا، اس کو ہوش دلایا. ہوش دلانے کے بعد ابھی کیا ہو گیا، کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ میں ہیبت اور ڈر اور جلال کی، اس بچے کی ہیبت، اس کے ڈر اور اس کے جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اور مجھے بڑا صدمہ پہنچا ہے کہ بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی. ایک شام سے یہودی آیا، اور وہ بعض روایت میں حضرت عبداللہ سے ملا، اور بعض روایت میں عبد المطلب سے ملا. تو عبد المطلب سے صحیح روایت یہ کہ حضرت عبد المطلب سے ملا. لگے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تیری اولاد میں سے ہوگا. کون؟ کہ جو اس پورے عرب کا سردار بنے گا، سارا عرب اس کے ماتحت ہوگا. اس کی بڑی لمبی روایت ہے. جو اس کی بات ماننے گا کامیاب ہوگا، جو اس کا انکار کرے گا وہ ناکام ہوگا. جب اب وہاں سے جڑے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ آئے، طواف کیا. سارے بت جو ہے، یہ عربوں میں رواج تھا، جیسی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے لاتے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، طواف کرنے کے بعد پھر گھر لے کے جاتے تھے اس بچے کو. اس کو دھلائی نلائی وغیرہ بعد میں ہوتی تھی. سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کراتے تھے. تو یہ ہوا تو یہ اور بھی حیران ہو گیا. تو کعبۃ اللہ میں غیب سے کچھ آوازیں آنا شروع ہوگی، مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ درس کروں. کچھ آوازیں آنا شروع ہو گئی. پھر لے کر سیدھا اس شامی یہودی کے پاس لے کر گئے، جو صرف اس غرض سے آیا تھا کہ یہاں پر ایک بچے نے پیدا ہونا ہے، صرف اس غرض سے آیا تھا. اس کا نام تھا یوسف، جو میں نے کہا تھا یاد دلائے گا. یہ یوسف نامی یہودی تھا. اس نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھتا ہی رہ گیا. کیا لگا یہی ہے وہ بچہ، اس میں ساری کی ساری وہ علامات موجود ہیں. ایک بات بتاؤں، اس بچے کی کوئی کرامت کسی کو کھلے عام مت بتانا. اس بچے کی ایسی برکتیں ہوں گی، لیکن کسی کو کھلے عام مت بتانا، ورنہ تمہارے بچے کو مار دیا جائے گا. لہذا اس بچے کو گھر میں رکھو اور جلد از جلد کہیں بھیجو. حضرت صوبیہ آپ کی باندھی تھی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا. حضرت آمنہ نے بھی چند ایک سال آپ کو دودھ پلایا. یہاں تک یہ رکھیں چنانچہ حضرت عبد المطلب آپ کو پھر واپس لے کر آئے. پھر اس کی خوشی میں جو معاملات ہوئے انداز کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنا دیں، ہمارے مشکلات کو آسانی کا باعث بنا دیں. سائیوال میں ہمارے رشتے دار بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا دے. نعمان بھائی کے بچے کو اللہ تعالیٰ شفا دے. جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ کو اس کی برکت سے شفا دے. جو اپنی بیویوں سے لڑے ہوئے ان کا دل خوش کر دے. جن کی بیویوں سے لڑی ہوئی ان کا دل خوش کر دے. جو مظلوم بن کے ہیں ان کا دل خوش کر دے. اس کی برکت سے اللہ دلوں کی قدرتوں کو ختم کر دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.